अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान मुबारक। तो आज हम कर रहे हैं 13वीं सहरी अपनी, और इस टाइम पे यहाँ पे बन रही है चाय। 4 बज गए हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है। अब यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे जो है ना वो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी जल्दी से मुझे बनानी है रोटियाँ और चाय। और आज साथ फिर कोई मैं एक्स्ट्रा अपने लिए एफर्ट नहीं कर रही, कोई वो नहीं बनाऊंगी रोटी शोटी बेसन की और बाकी चीज़ें। और हाँ, आज का जो व्लॉग का एंड है ना, उसमें बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो आपने ज़रूर देखना है। व्लॉग को पूरा देखें तो एंड पे आपको पता चलेगा कि इसके सरप्राइज का जो व्लॉग का आउटरो है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और सबके लिए सरप्राइज है। एक दो न्यू एंट्रीज है इस व्लॉग के अंदर, या आप कह लें कि मेरी व्लॉगिंग के अंदर, तो वो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग। तो पहले बनाते हैं अपने लिए रोटी, अपने लिए और हस्बैंड के लिए। इस टाइम पे ठंड भी हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी जैकेट भी पहन ली, और साथ में जो है ना वो मैंने जल्दी जल्दी से अंडे भी डाल दी। हाँ, ये इसको देखें, ये मैडम साहिबा जो है ना वो सहरी के टाइम पे उठ गई और मुझे कहती थी कि मेरे साथ लेट हो। मैंने कहा बेटे टाइम ऑलरेडी हम लेट हैं, तो मैं अभी आपके साथ लेट नहीं सकती, इसलिए मुझे जो है ना आप आ जाओ मेरे साथ ही किचन में। तो ये आ गई थी, कहती मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। फिर इसने फरमाइश कर दी कि मैंने भी रोज़ा रखना है और मैंने वो रोटी खानी है जो आप बनाती होती थी ना अपने लिए। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो पड़ा हुआ था आटा, तो मैंने कहा चले मैं इसको जो है ना वो रोटी बना देती हूँ वही वाली। अपने लिए मैंने ब्रेड रख ली, साथ हमारी चाय हो गई और ये हमारा वही सालन। ये जी टाइम देखने, टाइम हो गया है अब 8:35 और जनाबी हमारा हो गया ऑफिस टाइम। बच्चों को ड्रॉप करना है, मजदूरी टाइम है ऑफ कोर्स। तो बच्चों को पहले ड्रॉप करेंगे और फिर जो है ना वो 9 बजे तक मुझे भी पहुंचना होता है। तो पहले मैं अपनी बेटी को बस स्टॉप पे छोड़ूंगी, इसका स्कूल टाइम है। ये रेडी हो गई थी स्कूल के लिए। इसका बैग देखें, इतना बड़ा बैग है, और अगर किसी दिन मैं आपको ओपन करके दिखाऊं ना तो इस बैग के अंदर कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, बिल्कुल खाली बैग है। इस बैग के जो अंदर है ना सिर्फ एक अदद इसका लंच बॉक्स है और एक ये साइड पे आपको पिंक वाली जो है ना पानी की बोतल नजर आएगी। बाकी ये बैग बिल्कुल खाली है, जिसे कहते हैं ना खाल मुखाली, वो है। और क्योंकि बच्चों को शौक होता है यहाँ पे ना सऊदी अरेबिया, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में क्या सीन है या इंडिया वगैरह में, यहाँ पे इनका ये है कि KG 3 तक, मेरी बेटी अभी KG 2 में है, KG 1 KG 2 और KG 3 तक बच्चों के बैग में कोई बुक, नोटबुक या वर्क बुक वगैरह जो है ना वो नहीं होगी। लेकिन बच्चों को शौक होता है, इसकी सारी क्लास जो है ना वो इस तरह के बैग लेके आती है, तो ये कहते हैं कि मामा मुझे भी इस तरह का बैग चाहिए। KG 1 में तो खैर मैंने इसको नहीं दिलाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा इसके लिए उठाना करना, लेकिन KG 2 में मैंने कहा चले अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो दे देते हैं। फिर मैंने इसको कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक हम गाड़ी में चलते हैं और फिर वहाँ से मैं आपको ड्रॉप करूँगी, और फिर क्योंकि मुझे वापस आना पड़ना था दोबारा गाड़ी लेने के लिए। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो कहती है कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, अब आप मुझे फ़ोन दे दें। तो मैंने कहा चलो आप करो, और ये फिर रास्ते में जो है ना वो अपनी बातें भी करती जा रही थी। आप इसकी बातों को एंजॉय करें। मेरे ख्याल में हाँ कुछ बोलना शुरू, ये भी ना अब पूरी पूरी मेरे साथ मिलके ना व्लॉगिंग करती है, रिकॉर्डिंग भी करती है। कहीं पे भी हम जाए ना तो कहती है लाएं कैमरा मुझे दे, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, और पूरा पूरा साथ में ना बोलती भी है कि यहाँ हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। सुने, This is the parking to school. My Yes, this is my bus stop of school. My bus is coming here on time. He's always. और फिर ना इसने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को देख लिया तो जल्दी जल्दी से कैमरा फेंका है और मुझे कहती है जल्दी जल्दी निकले, क्योंकि इसको ना विनर होना था, अपने फ्रेंड से ना पहले बस स्टॉप पे पहुँचा था। इनकी हर रोज़ ना रेस एक लगी होती है कि जो बस स्टॉप पे पहले पहुँचेगा वो विनर होगा। तो ये जल्दी से इसने कैमरा फेंका और अपना बैग निकाल के चल पड़ी है बस स्टॉप की तरफ। तो ये यहाँ से बस हम बस स्टॉप जो है 1 मिनट, एक भी नहीं बल्कि आप कह लें कि 30-40 सेकेंड के डिस्टेंस पे है। तो हम पहुँच गए बस स्टॉप। अब मैं इसको ड्रॉप करती हूँ और फिर मैं अपने वर्क स्पेस पे जाती हूँ, फिर आपसे बोलूँगी इंशाल्लाह। हाँ जी, ये बस आ गई थी। ज़्यादा तो मैं ऊपर तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि वो फीमेल्स होती हैं सऊदी, तो वो थोड़ा सा फिर माइंड भी करती हैं। तो बच्ची को मैंने छोड़ दिया है, अब वो जाएगी स्कूल और मैं चलती हूँ दोबारा से अपनी नीली परी के पास से। यहाँ पर मैं नीली परी को पार्क करती हूँ और ये बिल्कुल करीब पड़ती है पार्किंग है बस स्टॉप के। तो यहाँ से अब जो है ना सीधा मैं जाऊँगी अपने ऑफिस, फिर इंशाल्लाह आपको मैं मिलती हूँ वहाँ पे जाके बस स्टॉप अपनी पार्किंग में, क्योंकि रास्ते में मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, मुझे डर भी लगता है और यहाँ पे जो है ना वो वैसे भी सेफ भी नहीं है, और जो है ना वो जुर्माना-शुर्माना भी लग जाता होता है, तो इसलिए ना उसको अवॉइड करते हैं। 8:51 हो गए हैं और 9 o'clock मुझे लाज़मी वहाँ पे पहुँचना है।
جی تو میں پہنچ گئی ہوں اپنی قریبی پارکنگ میں اور یہاں پہ میں نے نیلی پری کو پارک کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں. اچھا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جب میں نا بالکل شروع میں نے یونیورسٹی جوائن کی تھی, میرے خیال میں مجھے کوئی 2 ویک ہی ہوئے تھے. اس ٹائم میں میرے پاس نا اپنی گاڑی نہیں تھی, میں ہسبینڈ کے ساتھ آتی جاتی تھی, تو وہ مجھے ڈراپ کرتے تھے پہلے اور پھر وہ چلے جاتے تھے نا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں لیب میں کام کر رہی تھی, تو میرے ایک نا کولیگ ہیں سعودی, ان سے میں نے کہا کہ مجھے ایک مشین جو ہے اس پہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا وہ یہاں پہ نہیں ہے, وہ نا دوسری بلڈنگ میں ہے, تو وہاں چلتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ اس پہ کام کر لینا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. باہر ہم نکلے بلڈنگ سے تو کہتا ہے کہ چلتا جا رہا تھا نا, تو میں نے کہا چلنے کس طرف ہے بلڈنگ. مجھے کہتا ہے کہ ہمیں کار میں جانا پڑے گا نا, پیدل نہیں جا سکتے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کار کہاں ہے؟ کہتا ہے واللہ the car is in parking. میں نے کہا ہے بارکنگ؟ میں نے کہا واللہ ہمارے ہاں تو کتے بارکنگ کرتے ہیں, آپ کے یہاں کاریں بھی بارک کرتی ہیں. کہتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, کیونکہ یہاں پہ سعودی عربیہ میں جو ہے نا یہ لوگ پی کو بی پڑھتے ہیں, مطلب یہ ہمیشہ کہیں گے کہ کار از بارکنگ, دا کار از ان بارکنگ. تو اس کے بعد سے جو ہے نا ہماری کاریں بھی ہمیشہ وہ بارکنگ میں جاتی ہیں, پارکنگ میں کبھی نہیں گئی. خیر وہ سین جو ہے نا وہ مجھے شروع میں نا, جب بھی آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا ایکسینٹ سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. جب میں کوری میں بھی گئی تھی نا, تو وہاں پہ کورینز جو ہیں ان کا ایکسینٹ بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ بھی ان کے بھی کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ آپ کو وہ بالکل سمجھ نہیں آئیں گے. جیسے وہ لوگ جو ہے نا ہم زیرو پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے تھے جیرو. شروع میں تو مجھے جیرو کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ اب یہ کیا ہے. اور یہاں پہ یہ عربی جو ہے تو یہ پی کو بی بولتے ہیں ہمیشہ. یہ بالکل کسی عربی سے جو ہے نا وہ آپ پی نہیں سنیں گے, یہ ہمیشہ بی بولتے ہیں. کچھ چیزیں سمجھنے میں مجھے یہاں پہ بھی ٹائم لگا تھا. خیر اب تو الحمدللہ واللہ حبیبی سارا کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو میں تقریباً اب اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئی ہوں, اور یہ سامنے ہمارا آ گیا ہے برج خلیفہ. برج خلیفہ نہیں, یہ ہمارا ہے برج سعودی عربیہ. 9:07 ہو گئے ہیں اور میں بالکل ٹائم پہ ہی اپنے آفس میں پہنچ گئی ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے پہلے پہنچی ہوں, اور یہ دیکھیں کوریڈور میں میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہی ہوں, اور یہاں پہ آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی ہے یا نہیں, کیونکہ یہاں پہ جو انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کلاسز ہوتی ہیں 8-9 بجے. باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ماسٹرز پی ایچ ڈی کے, ان کی شام میں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں کچھ لوگ جو نظر آ رہے تھے مجھے. یہاں پہ یہ کیفے تھا ہمارا, اس پہ بڑی رونق ہوا کرتی تھی رمضان سے پہلے. یہاں پہ اتنا رش ہوتا تھا کیونکہ عربی جو ہے نا وہ میرے خیال میں ناشتہ واشتہ کوئی نہیں کر کے آتے, ہماری طرح پراٹھے شراٹھے نہیں کھاتے. یہ لوگ صبح آ کے بس یہاں سے نا کافی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بہت رش ہوا کرتا تھا. خیر ہم چلتے ہیں اپنی ایگزیکٹ مزدوری والی جگہ پہ, اور کام میرے کافی زیادہ ہیں, لیکن جو ہے نا وہ آج دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کام ہوتے ہیں. اور یہ میری مزدوری پلیس ہے. یہ کیفے کا اوپر کا ویو تھا, یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں لائٹس نا. میں ہمیشہ جب آتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں اس کو تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں, کیپچر کر دوں, مزے کا لگتا ہے. جی یہ دیکھیں بھائی 10:24 ہو رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں واپس گھر. دا ریزن از کہ میں آج صبح ہی جب آ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے, پتہ نہیں کیا ہے آج نا, طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی. تو لیکن پھر بھی کیونکہ میرا ایک بہت امپورٹنٹ سیمپل تھا جو کہ مجھے دینا تھا لازمی آج, وہ مجھے دینا تھا, تو میں آ گئی آفس. لیکن جب میں یہاں پہنچی ہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مجھے فیور ہو رہا تھا اور فل باڈی پین, گلا بھی درد کرنے لگ گیا. تو پھر میں نے جو ہے نا سیمپل تو تیار کر لیا تھا, اور میں اس لیب میں جہاں پہ میں نے دینا تھا وہاں پہ میں نے 2 چکر لگائے, لیکن وہ نواب صاحب ابھی آئے نہیں تھے. 10:30 تک تو میں نے ویٹ کیا. پھر میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی, تو میں نے اپنے جو میرے ایڈوائزر ہیں ان کو میں نے میسج کیا کہ نو باڈی از ہیئر. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, سیمپل واپس لیب میں رکھ دو اور آپ گھر چلی جاؤ. پھر کیونکہ ویکینڈ تھا تو آپ سے پھر جو ہے نا وہ ہم سنڈے کو ملیں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں گھر چلتی ہوں اب, کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی, مجھ سے بالکل بھی بیٹھا نہیں جا رہا تھا. فیور ہو رہا تھا, فل باڈی پینز, اور گلے میں بہت بھی درد ہو رہا تھا. تو واپس گھر چلتے ہیں اور تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں, پھر آپ سے میں ملوں گی انشاءاللہ افطاری میں. اور ہاں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا آج مارننگ میں ہی کہ آج کی جو ہماری اس ولاگ کا جو اینڈ ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور آپ سب کے لیے سرپرائزنگ ہے, تو اس کو آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا, اور جو ہے نا وہ لازمی دیکھنا ہے. آج آئی ڈونٹ نو کہ افطاری کا کیا سین بنتا ہے, کیونکہ میری طبیعت اس وقت بالکل جواب دے چکی ہے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی آج. لیٹس سی کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ آج کیا بناتے ہیں افطاری کے اندر. تو آج ابھی میری نیلی پری بھی کہے گی کہ بھائی ابھی تو مجھے پارک کیا, تھوڑی دیر تو ریسٹ کرنے دو.
لیکن آج میں نے صرف اس کو بھی بیچاری کو تھکایا ہی ہے. چلتے ہیں اب واپس گھر کی طرف اور پھر آپ سے میں ملتی ہوں شام میں انشاءاللہ. سو سی یو دین. یہ کھڑی ہے نیلی پری اور آج یہ بھی حیران ہو رہی ہوگی کہ بھائی اس نے آج کیا کیا میرے ساتھ. طبیعت کچھ عجیب ہو گئی ہے اور آج روزہ بھی ہے, تبھی کچھ میڈیسن وغیرہ بھی نہیں لے سکتی, لیکن جا کے تھوڑا سا ریسٹ کر سکتی ہوں بیکاز بچے ابھی نہیں آئے ہوں گے. تو یہ دیکھیں, یہ میں نے گھر آ گئی تھی. گھر کی پارکنگ آج کیونکہ موسم صحیح تھا, بادل کم ہی تھے, تو میں نے یہاں پہ پارکنگ کے اندر اس کو جو ہے نا شیڈ کے نیچے پارک کیا. اور ابھی بالکل یہاں پہ اکیلی ہو گئی ہے کیونکہ سب لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے کام پہ ہیں, تو کوئی بھی یہاں پہ مجھے نظر نہیں آیا. خیر میں گھر جا رہی ہوں, میں ریسٹ کرتی ہوں اور پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ شام کے ٹائم پہ, یعنی کہ افطاری کے ٹائم پہ. اوکے, سی یو دین. ہاں جی بھائی, آ کے ریسٹ میں نے کر لیا تھا, طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ہے. اور یہ جناب آج کی افطاری کا سین ہے. آج آپ کو میرے ڈائننگ ٹیبل پہ ساری کی ساری ڈسپوزیبل پلیٹس نظر آ رہی ہیں, اور اس کی ریزن بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے آج کچھ بھی گھر نہیں بنایا. یہ ساری کی ساری افطاری ہمیں نیبرز کی طرف سے آئی ہے, اور یہ ایک نیبر کی طرف سے نہیں ہے, یہ 3 کی طرف سے آئی ہے. اس میں سبھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بچوں نے کھا لی تھی, کیونکہ بچے باہر کھیل رہے تھے, ان کے فرینڈس بھی, تو میں نے ان کو بھی کچھ دی ہے. اور یہ میں نے صرف جو ہے نا آج ایک کھجور رکھی ہے اور ایک جو ہے میں نے یہاں پہ آج کا ٹیبل دن کے ود اوپر پانی رکھا زعفرانی ہے. چائے اور یہ سموسے اور رولز. لگتا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں, تو انہوں نے اب ٹھان لی ہے کہ ہمیں فرائیڈ چیزوں کی بھرمار کرنی ہے, افطاریاں بھیجنی ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اجر خاص دے, اجر عظیم دے. لیکن ہمارا ڈائٹ پلان تو آج بڑھ گیا. ہاں جی, یہ اس طرح سے نا ہم دکان کرنے کے لیے ریکارڈ کر رہے تھے, تو میں نے کہا جس کو نا ایز اٹ از جانے دیتے ہیں, آج آپ جو ہے نا ولاگ کا اینڈ کریں گے. وہی ولاگ کا اینڈ تھا, لیکن یہ دیکھیں یہ رات میں تقریباً 9:30 ہو رہے تھے, اور میں اس ٹائم پہ نا اس کو کہتے کہ اب بس کر دو, اب جا کے سو جاؤ, کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سے کام ختم کرنے تھے, اپنے برتن وغیرہ دھونے تھے. کہتی ہے نہیں میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. آج اس نے سحری میں اٹھ کے میری ہیلپ کی تھی, اور اب یہ نا کہہ رہی ہے شام میں بھی کہ میں نے نا آپ کی ہیلپ کرنی ہے, اور اس کی ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ برتن میں نے دھونے ہیں. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ چلو برتن دھو, اور یہ سارے میں ایک ڈش کے اندر رکھ جاؤ, تاکہ پھر بعد میں تسلی سے اچھی طرح سے دھو لوں گی. بچوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں نیند آتی, مجھے تو کہہ کے سو جاؤ, میں تو دوبارہ اٹھوں ہی نہ, لیکن ان کو کہہ کے سلانا پڑتا ہے. خیر یہ ہیلپ میری بیٹی کر رہی ہے, اور آپ سے اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ ہے. یہ اپنی مہندی دکھا رہی تھی مجھے, یہ دیکھیں.